مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكها زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سريحوهن بمعروف ولا تمسكوهن زرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعزلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا ترضوا بينهم بمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر سے لوگ بہت زیادہ مطلب پڑھتے نہیں اس لیے کرتے ٹوٹ جاتا ہے يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون ترجمہ پھر اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے، اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو، البتہ یہ صورت منتشا ہے اور یہ زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مضائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے، یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں۔
پھر اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی، الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے۔ تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدود کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے، یا تو بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا، یہ زیادتی ہوگی، اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا۔ اللہ کی آیت کا کھیل نہ بناؤ، بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے اس نعمت عظمہ سے تمہیں سرفراز کیا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو، اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے۔ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور اپنی عدت پوری کر لے تو پھر اس میں معنی نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لے جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم مناکحت پر راضی ہو۔ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا۔ اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان لانے والے ہو، تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہ ہے کہ اس سے باز رہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھی تلاوت ترجمے کے ساتھ، ماشاء اللہ۔ تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا میری پیاری پیاری بہنوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج اتنے مصروف شیڈیول کے باوجود، ہے نا، کوئی باہر ہے، کوئی ہے نا چھٹیوں میں ہے، ویکیشن میں ہے، پھر بھی آپ لوگ اتنے سارے نمبرز میں آپ لوگ جمع ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اور ان سب بہنوں کی وقت میں اور زیادہ سے زیادہ برکت عطا فرمائے، اور ہمارے بیٹھنے کا جو اجر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی کر دے ہمارے اجر کو، انشاءاللہ تعالیٰ، آمین یا رب العالمین۔ تو چلیں اب اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو لاسٹ سیشن سے ہم نے پڑھ رہے تھے طلاق کے بارے میں۔ 2 سیشن ہو چکے ہیں اپنے طلاق کے بارے میں۔ ٹیوزڈے اور ویڈنسڈے کو ہم نے سٹارٹ کیا تھا، تو ہم نے بہت ڈیٹیل میں پڑھا نا طلاق کو۔ تو اب آپ لوگوں سے میں پوچھ سکتی ہوں کہ ہم نے جو 3 طلاقیں پڑھی، کون کون سی طلاقیں پڑھی ہم نے، جس کا ڈیٹیل میں پڑھے ہم نے، کون کون سے تھے وہ؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ طلاق احسن، طلاق بدعی، طلاق رجعی۔ بیسک جو ہوتا ہے، ایک رضعی ہوتا ہے نا، ایک بدعی ہوتا ہے، اور ایک مغلظہ ہوتا ہے نا، طلاق بائنہ مطلب، اور ایک ہوتا ہے مغلظہ۔ وہ تو بیسک ہوتا ہے، رجوع والے جس میں رجوع کر سکتے ہیں وہ رضعی کہلاتا ہے نا۔ مغلظہ اور وہ جو بائنہ وہ ہوتا ہے، طلاق بائنہ وہ ہوتا ہے جس میں کیا ہوتا ہے نا، رجوع نہیں ہوتا۔ تو ایک نشست میں، ایک ہی جگہ، ایک ہی بیٹھک میں اگر 3 طلاق کہہ دی جائے تو وہ مغلظہ ہوتی ہے، اور جو بائنہ وہ ہوتی ہے جس میں کیا ہوتا ہے، رجوع نہیں ہوتا، اور مغلظہ میں بھی کوئی رجوع نہیں ہوگا، ہے نا۔ عدت ختم مطلب طلاق رونما ہو جائے گی۔
تو میں آپ کو پہلے سمجھاتی ہوں کہ ہماری شریعت میں طلاق دینے کا جو طریقہ ہے، بیسٹ طریقہ، بیسٹ طلاق، حالانکہ طلاق جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام جائز کاموں میں سے سب سے ناپسندیدہ جو کام ہے، جائز تو ہے طلاق دینا، لیکن تمام جائز کاموں میں سے سب سے ناپسندیدہ کام کیا ہے؟ اللہ کا ناپسندیدہ کام ہے وہ طلاق ہے۔ تو میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ سب سے اہم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی، آدم علیہ السلام کو بنایا، تو پھر کیا کس کو بنایا؟ بیوی ہوا کو بنایا۔ تو آپ سمجھ جائیے کہ دونوں کا کتنا امپورٹنس ہوتا ہے۔ اسی سے کیا ہوتا ہے؟ خاندان، پہلے فیملی بنتی ہے، پھر خاندان بنتا ہے، پھر معاشرہ بنتا ہے، پھر سوسائٹی بنتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ کنٹری بنتی ہے۔ ایسا بڑا ہوتے ہوتے جاتا ہے دائرہ۔ تو یہ دونوں اگر ہے نا، یہ دونوں بھی اگر اپنے حقوق کو، اپنے ایک دوسرے کے رشتے کو نہیں سمجھیں گے تو پھر خاندان بھی بگڑے گا، پھر معاشرہ بھی بگڑے گا، سب کچھ بگڑے گا۔ اس لیے جو اللہ نے سب سے بیسٹ طریقہ جو رکھا ہے طلاق، اگر تم دونوں میں نباہ نہیں ہو پا رہا ہے، روز روز لڑیں گے، بھیڑیں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، تو کیا ہوگا؟ گھر کا ماحول خراب ہوگا۔ اس لیے اللہ نے ایک طریقہ نکال دیا کہ اگر تمہاری نہیں بنتی ہے تو تم کیا کرو؟ طلاق دے دو۔ لیکن طلاق ایسے نہیں کہنا ہے جیسا ہمارے یہاں رائج ہے۔ طلاق کا طریقہ ہمارے یہاں کیا رائج ہے؟ طلاق 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 بول دیا، ختم۔ کیوں؟ کیونکہ ہم معاشرہ ہی ہمارا ایسا ہے، ہم سیکھے ہی نہیں ہے، کبھی ہم کو کسی نے تربیت ہی نہیں دی ہے کہ اسلام میں تو ایسا طلاق ہوتا ہی نہیں ہے۔ اسلام میں تو طلاق کا طریقہ سکھایا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحابہ کرام تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پوچھا کرتے تھے نا طریقہ، کچھ بھی ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اور اس لیے ہم کو حدیث مبارکہ ملتی ہیں۔ کتنی کتنی حدیثیں، باب بندھا ہوا ہے، طلاق پہ باب ہے، نفقہ پہ باب بندھا ہوا ہے، کتنی کتابیں بنی ہوئی ہیں، کتابوں میں باب چیپٹرز ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی ہے کہ حدیث میں کیا لکھا ہے پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہم نے، ہے نا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کا احسان ہے کہ ہم نے پھر سے حدیث کی کلاس سٹارٹ کی ہے۔ ابھی سائنس آف حدیث چل رہا ہے ہمارا۔ سائنس مطلب کون سی حدیث جو ہے کس کو کیا کہتے ہیں، موضوع حدیث ہوتی ہے، یہ حدیث ہوتی ہے نا، کون سی حدیث ہوتی ہے، الگ الگ ٹائپ کی جو حدیثیں ہوتی ہیں، ہے نا، وہ سب ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو جن لوگوں کو بھی جوائن کرنا ہوگا حدیث میں سیکھنے کی، جس کو ہے نا اکشا ہوگی، انٹرسٹ ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ سب کو ہو، تو آپ لوگ صحیح بخاری کی کلاس جو ہے ہماری سٹارٹ ہوئی ہے۔ ابھی ہم سائنس آف حدیث چل رہی ہے ہماری، اس میں صرف 2 ہی سیشن ہوئے ہیں، اور ان کی ایک ہی ریکارڈنگ میں نے کمبائنڈ ریکارڈنگ آپ کو شیئر کی ہے۔ آپ اس کو سن لیں گے، پھر آپ اگلی کلاس جمعہ کی جو ہے اٹینڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ پھر اس کے بعد ہم لوگ صحیح بخاری سٹارٹ کریں گے۔ پہلے حدیث کے بارے میں نالج لیں گے کہ حدیث کیا ہوتی ہے، کتنے ٹائپ کی حدیث ہوتی ہے، کس کو کیا کہتے ہیں، حدیث قدسی کیا ہے، حدیث نبوی کیا ہے، راوی کون ہوتے ہیں، سند کیا ہوتا ہے، متن کیا ہوتا ہے، یہ سب پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو ایک طریقہ ہے ہماری شریعت میں، بیسٹ طریقہ جو ہے طلاق کا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا ہے۔ کون بتائے گا سب سے بیسٹ طریقہ طلاق کا کون سا والا ہے؟ تین جو ہے مین جو ہے، حسن، احسن اور ہے نا طلاق کی جو بدعی، 3 جو ہوتے ہیں، بائنا یا بدعی جو بھی کہیں آپ اس کو، تو اس میں کون سا سب سے بیسٹ طریقہ ہے شریعت کے حساب سے؟ اسلام میں کون سا سب سے بیسٹ طریقہ ہے؟ میں نے لاسٹ سیشن میں بھی آپ کو بتایا تھا سب سے بیسٹ طریقہ کیا ہے، طلاق احسن۔ ہے نا۔ ماشاء اللہ، اللہم زد فزید، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے علم میں اور برکت دے دے، ہے نا، اضافہ کر دے۔ دیکھیے سب سے مین جو ہوتا ہے، سب سے پسندیدہ جو طریقہ ہے وہ طلاق احسن کا طریقہ ہے۔ ایک ہوتا ہے حسن اور ایک ہوتا ہے احسن۔ اس جو ہمارے جو عربی زبان میں اگر کسی ورڈ کے آگے لگ جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ بہت ہیوی ہو جاتا ہے، مطلب وہ بہت زیادہ ہے نا، بہت زیادہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ احترام، بہت زیادہ ہیوینس آ جاتی ہے نا، بڑھ جاتا ہے اس کا درجہ بہت زیادہ۔ تو دیکھیے حسن اور احسن، میں نے آپ لوگوں کو احسن کا پورا طریقہ میں نے سمجھایا لاسٹ سیشن میں، ہے نا، آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا؟ کوئی شارٹ میں بتانا چاہیں گے طلاق احسن کیا ہے؟ باجی شارٹ میں کوئی؟ ایک بار طلاق دے کے پھر تین مدت تک ویٹ کرنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پھر طلاق ہوتی ہے۔
नहीं, ये पूरा नहीं हुआ बेटा, पूरा कोशिश करो बताने की। बाजी 3 मंथ। हाँ। बाजी तलाक एहसन यानी वो तलाक जिसमें शौहर को इद्दत के अंदर रुजू का हक हासिल हो। कितने बार में कब तक हासिल होगा? 3 पीरियड आने के टाइम, मतलब 3 मंथ जो उसका चलेगा औरत का, उसके बाद। अब मेरी क्लास आप लोग अटेंड किए हो, लेकिन आप लोगों को पूरा समझ में नहीं आया इसका मतलब, या फिर तुम लोगों ने याद नहीं किया। देखो, आप लोगों को आगे चल के क्या करना है, अपने आसपास के लोगों को एजुकेट करना है बेटा। हम क्यों क्लास ले रहे हैं? क्योंकि हमको आगे, है ना, कुरान को आगे बढ़ाना है, तो लोगों तक पहुंचाना है। अभी तो हम ऐसे हैं कि हम अपने लोगों को ही नहीं बता पा रहे हैं, तो फिर हम दूसरे गैर मुस्लिम को कैसे बताएंगे, है ना? तो इसलिए हम बैठे हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि मैं आज रिपीट करके आपको समझाती हूँ कि तलाक एहसन और तलाक हसन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, देखिए, अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, तलाक सुन्नत या जिसको एहसन कहते हैं ना, वो ये है कि बीबी को एक तलाक हालत तौहर में दो, मतलब पाकी की हालत में, जिसमें जिमा ना किया गया हो, मतलब फिजिकल रिलेशन ना कायम किया गया हो, बीबी पाक हो, तब उसको एक तलाक दी जाए। फिर जब वो हैजा होगी, है ना, हैज आएगा उसको, फिर वो दोबारा पाक हो जाएगी, तो फिर दूसरी बार तलाक देंगे। फिर तीसरा महीना आएगा तो फिर क्या होगी, वो जब हैजा होगी, हैज आएगा, फिर वो पाक हो जाएगी, तो तीसरी तलाक देंगे। मतलब आपको मैंने बताया कि 3 महीने मुसलसल अगर वो हैज आता है और हैज के बाद पाक होने के बाद बिना रिलेशनशिप कायम किए वो शौहर अगर तलाक दे देता है तो उसकी तलाक हो जाएगी। मुसलसल 3 महीने तौहर की हालत में, पाकी की हालत में अगर 3 महीने तक लगातार शौहर 3 तलाक देता है तो ये जायज है। लेकिन इसको शरीयत ने क्या कहा है, तलाक हसन कहा है। समझ में आई बात? हसन, तलाक हसन है ये। 3 महीने तक के हैज से निपटने के बाद, पाक होने के बाद, बिना रिलेशनशिप कायम किए उसे क्या करेगा, 3 महीने तक 3 बार तलाक देगा। और पहले और दूसरे में क्या कर सकता था वो, है ना, रुजू कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। उसने डिसाइड करके रखा था कि मुझे तलाक देना ही है इसको, तो उसने रुजू नहीं किया पहले और दूसरे में, और ऐसे करके तीसरे महीने में क्या हुआ, तीसरी बार जब वो पाक हुई तो उसने क्या कर दिया, फिर से उसको तलाक दे दिया। तो इसको क्या कहते हैं, तलाक हसन कहते हैं। इतना समझ में आया आप लोग को? किसको समझ में नहीं आया ये बताओ मुझे पहले। सबको समझ में आया? मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? जी बाजी। बाजी समझ में तो आ गया, लेकिन बोलने में हम नहीं बोल हाँ पाएंगे ठीक ऐसा है ना, जैसा आप बता। समझ में आ रहा है ना आपको? आपको समझ में आया तो आप लोग एक बार रिकॉर्डिंग सुनो और इसी को ध्यान से सुनना, तो आपको याद भी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। कि देखो, पहला महीना आया, है ना, जब औरत क्या थी, आपको मैंने एक हदीस बताई थी, उमर रजी अल्लाह अन्हु के बेटे ने क्या किए थे, अपनी बीवी को हैज की हालत में तलाक कह दिया था। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, उमर रजी अल्लाह अन्हु आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, पूछा कि देखो मेरे बेटे ने अपनी बीवी को क्या है, तलाक दे दिया हैज की हालत में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? हदीस का मफहूम मैंने 2 बार रिपीट किया था, बताओ क्या कहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? देखो, इसका मतलब आप लोग मुझसे पूछते नहीं, मैं आप लोगों को डांटती हूँ क्या? अगर डबल पूछते हो तो मैं डांटती हूँ। क्योंकि ये मसला बहुत हार्ड है, बड़े बड़े लोगों को समझ में नहीं आता बेटा, बड़े बड़े औलमा भी इस पे क्या है, गफलत में है। वो लोग बात करना नहीं चाहते हैं तलाक के मसले पे। बहुत सारी चीजें जो है ना, बड़े बड़े उलमा को भी क्लियर नहीं हो रही, आज के स्कॉलर्स को भी क्लियर नहीं होती है। तो ये बहुत मसला वाले चीज है, लेकिन हमको जितना मैंने जो समझा है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग उतना समझ जाएं। तो जो चीज समझ में नहीं आती है ना, तो तुरंत अपने को पूछना चाहिए कि उस हदीस में मैंने क्या बताया था। उस हदीस में मैंने ये बताया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उससे कहो, है ना, मतलब अपने बेटे से कहो कि वो क्या करे, रुजू कर ले, है ना, रुजू करे। और जब वो पाक हो जाएगी तब उससे क्या कहे,
تب اسے وہ طلاق دے. حیض سے جب وہ پاک ہو جائے گی تب اس کی مرضی ہے، وہ اس کو طلاق دینا چاہے تو دے اور نہیں دینا چاہے تو نہ دے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطلب یہ جو طلاق تھی جو اس نے ناپاکی میں دی تھی تو وہ گنی جائے گی ان کی زندگی میں، وہ ایک طلاق گنی جائے گی. جب کبھی بھی وہ 2 بار اور طلاق دیں گے تو کیا ہوگا، ان کا پورا طلاق ہو جاتا. مطلب زندگی، ازواجی زندگی میں وہ جو طلاق تھی وہ گنی گئی تھی، کاؤنٹ کی گئی تھی کہ اس نے ایک بار طلاق کہہ چکا ہے، اس کی یہ ایک جو ہے گن لی گئی ہے. کبھی اور 2 کہہ دے گا تو اس کی بیوی کو اس نے کیا کیا، طلاق دے دیا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ 3 طلاق 3 بار بول دینے کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے رشتہ، چاہے وہ ایک نشست میں ہی کیوں نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ علماء کرام جو ہمارے جو ہے نا 4 مطلب جو مسلک ہے، 3 مسلک جو ہے، 4 ہوتے ہیں مسلک لیکن 3 مسلک کے جو ہے نا انہوں نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے، کہا ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے. اب لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ ملتا ہے کہ آپ نے جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ دی گئی 3 طلاقوں کو ایک مانا تھا. لیکن ہمارے یہاں علماء کیا ہے، اس کو جو ہے نہیں مانے ہیں کہ اس ٹائم پہ حالات الگ تھے. عمر رضی اللہ عنہ کے دور پہ آ کے کیا ہوا، لوگوں نے کیا ہے اس کو کھیل بنا لیا 3 طلاقیں کہنے کا، کہ ایک ہی تو مانی جاتی ہے، 3 کہہ دیتے تھے. تو اس لیے عمر رضی اللہ عنہ نے کیا ان کو درے لگواتے تھے اور اس کو کیا کیا، اس میں ہے نا تھوڑا سا سدھار کر دیا کہ 3 طلاق اگر کوئی بول دے گا تو اس کی طلاق ہو جائے گی، چاہے وہ ایک نشست میں ہو. لیکن ایک نشست میں، نشست سمجھتے ہیں؟ جی، نشست مطلب ہوتا ہے ایک ہی بیٹھک میں. ہے نا ایک ہی بیٹھک میں. تو اس میں جو ہے نا فقہائے کرام کا بہت ڈفرینٹ آرا آتا ہے، بہت الگ الگ رائے ہے سب لوگوں کی کہ ایک مجلس کس کو کہیں گے. مجلس جو ہے جلسہ سے ہے نا، جلسہ مطلب بیٹھنے کی جگہ. ایک ہی بیٹھک میں، ایک ہی نشست میں 3 طلاق کی بات اٹھتی ہے بار بار. تو اس میں جو ہے فقہائے کرام کا جو علماء کرام کا الگ الگ رائے ہے. اس لیے ہم جو ہے، ہم عورتیں ہیں، ہم عالمہ تو ہیں لیکن ہم فقہا نہیں ہیں. فقہ کی جو مسئلے ہیں، فقہ میں نے آپ لوگوں کو بتائی. فقہ کون ہوتے ہیں؟ جو جو قرآن اور قرآن اور حدیث کے بیسس پہ جو کرتے ہیں. ہے نا مسئلے نکالتے ہیں، تو وہ لوگ ہی آپ کو اس کا صحیح طریقہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی نشست کیسی تھی، آپ نے ایک طلاق کہاں پر بولی، دوسری طلاق کہاں پر بولی، تیسری طلاق کہاں پر بولی، کتنے بجے پہلی طلاق بولی، دوسری طلاق بولی. تو وہ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے. فقہ کو جو جانتے ہیں نا وہ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس کی طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی. اللہ علم، ہم اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم یہ سیکھیں کہ اصل طریقہ کیا ہے اسلام میں، طلاق کیسے دی جائے. اگر کسی کا نہیں پٹ رہا ہے، مرد اور بیوی کا، شوہر اور بیوی کا، تو طلاق دیا جا سکتا ہے. تو کیسے دیا جائے بھائی؟ تو اس کا طریقہ ہے طلاق احسن. کون سا طلاق دینا ہے؟ حسن نہیں، طلاق احسن. حسن دیا جا سکتا ہے کہ اگر ڈیسائیڈ ہی کر لیا ہے تو 3 مہینے حیض آئیں گا بیوی کو، لیکن حیض کی حالت میں نہیں، کیونکہ میں نے ابھی حدیث کوٹ کی، حیض کی حالت میں نہیں. پہلا حیض آیا، وہ پاک ہو گئی، اس سے تعلق قائم نہیں کرنا ہے. اگر تعلق قائم کیا تو پھر تو 3 مہینے تک کے ویٹ کرنا پڑے گا نا. آپ کو میں نے بتائی آیت ہے، اگر تم تعلق قائم کر لیے تو 3 مہینے کا ویٹ کرنا پڑتا ہے، کہیں وہ پریگننٹ تو نہیں ہے، ظاہر کرے وہ، ہے نا. یہ سب آیت پڑھے ہم نے. تو حسن میں کیا ہوتا ہے، میں بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں کیونکہ یہ کنفرم ہونا چاہیے. میرے اسٹوڈینٹ ہیں آپ کو کنفرم ہونا چاہیے کہ طلاق حسن کیا، طلاق احسن کیا ہے. ٹھیک ہے؟ تو حسن وہ ہے جس میں پہلی بار عورت پاک ہوئی، اس سے کوئی فزیکل ریلیشن شپ قائم نہیں کیا اور اس کو پہلی طلاق دیا پاکی کی حالت میں. دوسرا جو ہے، دوسری بار پھر وہ کیا ہوا، رجوع نہیں کیا اس سے، پھر ہے نا، پھر مہینے بھر رجوع نہیں کیا، پھر دوسری بار وہ کیا ہو گئی، حائضہ ہو گئی، پھر سے حیض آیا، پھر سے وہ پاک ہو گئی، پھر سے اس نے کیا کیا، اس کو پاکی کی حالت میں اس کو بنا ریلیشن شپ قائم کیے اس کو طلاق دیا، 2 بار ہو گیا.
پھر وضو نہیں کیا، مہینہ بیت گیا، پھر سے اس کو حیض آ گیا، پھر اس نے کیا کیا، اس کو پھر سے کیا کیا، تعلق قائم کیے بنا تیسرے مہینے میں اس کو پاک ہونے پر پھر سے طلاق دے دیا، تو اب کیا ہو گیا، وہ طلاق پوری ہو گئی۔ یہ طلاق حسن ہے، ایسا دینا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کتنی حکمت ہے اس میں بھی۔ کیوں حکمت ہے؟ کیونکہ اگر وہ چاہے تو ایک مہینے کے اندر، اگر اس کا دل پھرتا ہے تو وہ ایک مہینے کے اندر رجوع کر سکتا تھا، ہے نا؟ چانس ملا اس کو، دو طلاق تک کے چانس ملا نا اس کو 2 مہینے کا۔ تیسرے مہینے تک کا لاسٹ میں جب وہ دیا، تیسرے مہینے کے آخری میں جب اس نے پاکی کی حالت میں طلاق دیا، تب تک اس کے پاس ٹائم تھا، وہ رجوع کر سکتا تھا۔ لیکن جب تیسری بار اس نے طلاق دے دیا، اس کے بعد کوئی چانس نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی طلاق ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اٹھ کے بھینس کے جیسے پڑی رہتی تھی دیکھتے ہوئے۔ اب دیکھتے ہیں ہم طلاق احسن کیا ہے نا۔ احسن طریقہ جو ہے سب سے بیسٹ طریقہ ہے، اور یہ بھی پاکی کی حالت میں ہوگا اور بغیر تعلق قائم کیے طلاق دیا۔ ایک ہسبینڈ ہے، شوہر ہے نا، عورت پاک ہے، پاکی کی حالت میں ہے، اور اس سے تعلق قائم نہیں کیا، اس سے جسمانی تعلق نہیں قائم ہوئے میاں بیوی کے، پھر اس نے کیا کیا، اس کو طلاق دیا ایک بار۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، 3 حیض تک کے اس کو انتظار کرنا ہے۔ عدت ہے، یہ عدت کو کاؤنٹ کرنا ہے، اسلام میں عدت ہے۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتائی کہ ایک طلاق دیا، اس کے بعد عدت کا وقت ہوگا، کہاں گزارے گی وہ عدت 3 حیض تک کا؟ شوہر شوہر کے گھر میں گزارے گی۔ اس میں بھی حکمت ہے، میں نے بتائی تھی کہ اگر شوہر چاہے تو اس کو کیا کر سکتا ہے، رجوع کر سکتا ہے اس کی طرف، اور حق ہے اس کو۔ اگر عورت نہیں چاہ رہی ہے تو بھی شوہر زبردستی بھی کر سکتا ہے۔ ہمارے یہاں میں نے یہ بھی بتائی تھی کہ ہمارے یہاں تو انا کا مسئلہ بنا دیتے ہیں، تو نے طلاق دی میری بہن کو، میری بیٹی کو، اب تیرے گھر یہ کیا پڑی رہے گی، ہم اس کو اپنے گھر لے جائیں گے۔ ارے بھائی وہاں رہے گی، دونوں ساتھ میں رہیں گے، ہے نا، ایک دوسرے کا کام کاج کریں گے، دھیان رکھیں گے، تو کیا ہوتا ہے، محبت آ ہی جاتی ہے، وہ سجے گی، سورے گی، اپنے شوہر کے سامنے آئے گی، ہے نا۔ کبھی تنہائی کا موقع ہوگا تو کبھی ان کے دل میں چاہت آ جائے گی، تو کیا ہوگا، وہ لوگ رجوع کر لیں گے۔ اور جسمانی رجوع ہوتا ہے نا، یہ طلاق کا جو رجوع ہوتا ہے وہ جسمانی ہوتا ہے، تعلق سے ہی ہوتا ہے، قولی نہیں ہوتا، یہ الہ والا معاملہ نہیں ہے یہ، ہے نا۔ الہ والا جو معاملہ تھا اس میں قسم کھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ زبانی بھی ہو جاتا ہے، لیکن طلاق کے معاملے میں جسمانی تعلق قائم کریں گے، وہ رجوع ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، عدت 3 حیض تک کی ہے۔ کسی کسی کو حیض دیر میں بھی آتا ہے، بھائی 3 مہینے ہوئے، کسی کو تو کیا ہوتا ہے ایک بار میں، 2 مہینے میں، 3 مہینے میں بھی حیض آتا ہے، تو نہیں، اس کی حالت جو ہے کیا ہونی چاہیے، 3 حیض تک کا موقع دینا ہے، عدت ہے اس کی۔ اور 3 حیض تک کے عدت ہے، یہ پہلی طلاق کے لیے عدت۔ تو آپ کو فرق سمجھ میں آیا، حسن میں کیا تھا، عدت کیا تھا، ہے نا، اس نے تو سوچ لیا تھا 3 مہینے تک لگاتار طوہر کی حالت میں اس نے کیا کیا، 3 مہینے تک کی لگاتار 3 طلاقیں دی، ہے نا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ پہلی طلاق دی ہے، پھر عدت گزارنا ہے 3 حیض تک کا، رجوع کی اجازت ہے، رجوع کر سکتے ہیں وہ لوگ آپس میں۔ لیکن اگر عدت گزر گئی، 3 حیض بیت گیا، تو کیا ہوا، رجوع نہیں کیا، پھر کیا ہوگا، پھر طلاق ہوگی۔ لیکن یہ جو طلاق ہوگی، یہ طلاق کیا ہوگی، ہے نا، واپس ہو جائے گی طلاق۔ پھر سے طلاق کے بعد اگر وہ دوسرے مرد سے شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ دوسرے سے کر لے، اگر وہ چاہتی ہے کہ بعد میں ان کو فیل ہوا، لیٹر سٹیج میں جا کے فیل ہوتا ہے کہ بھئی میں تو پہلے ہی اچھی تھی، ماں باپ کے گھر میں تو زیادہ پریشانی ہے، بھابھی مجھے ستاتی ہے، یہاں تو بہت قلت ہے، وہاں تو میں رانی بن کے رہتی تھی، کم سے کم ایسا ویسا فیل ہوتا ہے، تو وہ دونوں کیا کر سکتے ہیں، نکاح تجدید بھی کر سکتے ہیں، نکاح تجدید کر سکتے ہیں، مطلب وہ دونوں پھر سے شادی کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ہی طلاق دیا تھا مرد نے۔ کتنی بڑی حکمت ہے، دیکھیں کہ ایک طلاق دیے، اسلامی طریقے سے اگر طلاق دی جاتی ہے تو کئی بار عورت کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں، اور مرد کو بھی ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کا کوئی گھر میں دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ ویسے تو ساس جو ہوتی ہیں، جو بہنیں ہوتی ہیں، بہت بھڑکاتی ہیں شوہر کو، اللہ معاف کرے،
ہے نا. میاں بیوی کے رشتے کو توڑوانا بھی بہت بڑا گناہ کا کام ہے نا. اگر مرد کو بہکا دیا کسی نے اور وہ طلاق دے دیا، اگر وہ ایک طلاق دیا ہے تو پھر وہ لیٹر سٹیج میں کبھی بھی چاہے تو اپنی بیوی سے کیا ہے تجدید نکاح کر سکتا ہے. کب؟ صرف ایک طلاق دیا ہے تب تجدید نکاح ہوگا. مطلب جیسا نکاح ہوتا ہے پورا ویسا کا ویسا نکاح ہوگا. حجاب و قبول بھی ہوگا، مہر بھی ہوگا، گواہ بھی ہوں گے، ولی بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا، ولیمہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے، پھر سے نکاح کر سکتے ہیں. کب؟ شرط ہے ایک طلاق دی ہوگی اور عدت گزر گیا ہوگا. تب طلاق ہوئی تو طلاق کے بعد وہ شادی بھی کر سکتی ہے، اپنے شوہر سے بھی کر سکتی ہے، دوسرے سے بھی کر سکتی ہے. لیکن اگر نکاح کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ تو پھر سے نکاح ہوگا ان کا. ٹھیک ہے. اب پھر دوسری بار اب آ گئی وہ عورت، پھر سے لے آیا اس کو، لیکن اس کے ازواجی زندگی میں ایک طلاق لکھ دی گئی ہے. اب کچھ سال ہوئے، دونوں کا پھر سے جھگڑا ہوا، پھر سے اس نے ایک ہی طلاق اور بول دی. مرد نے ایک طلاق اور دے دیا. اس کو پاکی کی حالت تھی، جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا تھا، اور پھر کیا ہوا وہ طلاق ہوئی، مطلب طلاق دے دی اس نے. پھر کیا ہوگا؟ عدت جو ہے پھر سے کیا ہوگی؟ عدت 3 حیض کی ہوگی. پھر سے وہ 3 حیض گزارے گی. اور کہاں گزارے گی؟ وہ بھی دوسری والی بھی طلاق کے بعد بھی وہ کہاں رہے گی؟ شوہر کے گھر. دوسرے میں الحمدللہ وہ پھر سے کیا ہوگا؟ شوہر کے گھر رہے گی. کیونکہ طلاق آج جو اپنی آیت ہے طلاق 2 بار ہے. طلاق 2 بار ہے، مطلب دوسری بار جو دیا ہے نا اس نے تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ رجوع کر سکتا ہے. 3 حیض تک کا اس کو موقع ہے کہ وہ رجوع کر سکتا ہے نا. عدت تک کے وہ رجوع کر سکتا ہے. اگر اس حالت میں اس نے رجوع نہیں کیا اور کیا ہوا 3 حیض گزر گیا تو پھر سے کیا ہوگا وہ ہے نا پھر سے طلاق ہو جائے گی ان کی. اگر یہ چاہے تو نکاح کر سکتی کسی سے بھی اور اس سے بھی. اگر یہ کرتا ہے تو پھر سے اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ تجدید نکاح کرنا ہوگا. 2 بار اس کو اجازت ہے کرنے کی شادی اس سے، مطلب پھر سے وہ کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ کر لیا اور لے کے آ گیا، پھر سے کبھی جھگڑا ہوا، وہ تیسری بار کہہ دیا تو پھر اب رستے بند ہے. تیسری بار کہہ دیا اس نے تو پھر وہ طلاق ہو گئی. ٹھیک ہے. اب رجوع نہیں کیا جا سکتا. 3 ماہ ہے نا عدت پوری ہوئی، مطلب وہ پوری طلاق ہو جائے گی. عدت کے بعد اس کی طلاق ہو جائے گی، پھر وہ جو جہاں چاہے وہ نکاح کرے. ٹھیک ہے، اس سے نہیں کر سکتی پھر وہ. سمجھ میں آئی بات؟ تو آج کی جو آیت ہے ہم اس کو لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا ہے اس میں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں 229 نمبر کی آیت ہے. اس میں اللہ فرما رہے ہیں طلاق 2 بار ہے. الطلاق مرتانی، یعنی ایک شوہر کو 2 مرتبہ طلاق دے کر رجوع کر لینے کا حق ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اب آپ لوگ کوئی بھولیں گے طلاق احسن کیا ہوتا ہے؟ 2 بار اگر شوہر طلاق دیتا ہے نا، کس حالت میں؟ طہر کی حالت میں اور جسمانی تعلق قائم کیے بغیر پاکی کی حالت میں ہے تو طلاق دیتا ہے تو 2 مرتبہ طلاق دے کر رجوع کر لینے کا اس کو حق ہے. رجوع کر سکتا ہے. ایک دفعہ طلاق دی، عدت کے اندر اندر رجوع کر لیا تو ٹھیک ہے. پھر طلاق دے دی، پھر عدت کے اندر اندر رجوع کر لیا تو بھی ٹھیک ہے. تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو اب وہ رجوع نہیں کر سکتا. پھر کیا کرے بھائی؟ پھر اللہ فرما رہے ہیں پھر کیا کرے؟ پھر یا تو معروف طریقے سے روک لینا ہے یا پھر خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دینا ہے. یعنی 2 مرتبہ طلاق دینے کے بعد اب تم فیصلہ کرو. کیا کرو؟ یا تو اپنی بیوی کو نیکی اور بھلائی کے ساتھ گھر میں روک لو، تنگ کرنے اور پریشان کرنے کے لیے نہیں، یا پھر بھلے طریقے سے بھلے انسانوں کی طرح انہیں رخصتی کر دو. اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم کچھ انہیں دیا تھا، جو کچھ بھی دیا تھا وہ کچھ بھی ان سے واپس لو. اللہ فرما رہے نا
جب تم طلاق دے رہے ہو تو تم نے جو بھی مہر دیا تھا، جو بھی سونے کا سیٹ دیا تھا، جو بھی چیزیں وصیت کی تھی، کوئی مطلب زمین جائیداد ان کے نام پہ کیا تھا، جو بھی چیز تم نے اس کو دے دیا تھا اس میں سے کچھ واپس نہیں لے سکتے۔ ہاں، اگر عورت خود طلاق مانگے تو اسے اپنے مہر میں سے کچھ چھوڑنا پڑ سکتا ہے، لیکن جب مرد طلاق دے رہا ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لے سکتا جو وہ اپنی بیوی کو دے چکا ہے۔ آپ دیکھیں گے سورہ نساء کی آیت نمبر 20 میں یہاں تک الفاظ آئے ہیں، اگر سے تم نے سونے کا ڈھیر بھی دے دیا ہو، وہاں ورڈ آتا ہے کنتار، کنتار دیا ہے، مطلب سونے کا ڈھیر ہوتا ہے تو بھی اس میں سے تم واپس نہ لو، سوائے اس کے کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ حدود اللہ کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ازواج زندگی کے جو مقاصد معین فرمائے ہیں، ان کے لیے جو احکام دیے ہیں، جو آداب بتائے ہیں، اگر وہ دونوں یہ محسوس کریں کہ ہم انہیں دھیان میں نہیں رکھ سکتے تو یہ ہے نا ایک صورت ہے جس میں عورت کیا کرے، کوئی مال یا رقم فدیے کے طور پر دے کر ایسے شوہر سے خلاصہ حاصل کر سکتی ہے، مطلب کھلا حاصل کر سکتی ہے۔ تو آپ کو سمجھ میں آیا کھلا کیا ہوا؟ یہ آیت میں کھلا کے بارے میں بتایا اللہ نے، جی آپ بھی ہے نا کیا ہے، اگر نکاح کے معاملات ایسے چل رہے ہیں کہ احکامات کی بے حرمتی ہو رہی ہے نا، تو عورت کیا ہے پھر اس سے طلاق مانگ سکتی ہے۔ اگر اس کو کوئی شوہر کی بات ہے جو پسند نہیں آ رہی ہے، جو شریعت کے خلاف ہے، تو وہ عورت مانگ سکتی ہے کھلا، لیکن اس موقع میں حق کے مہر اور تحفے واپس لینا حلال و جائز ہے۔ اگر عورت طلاق مانگتی ہے تو وہ ہے نا آدمی جو ہے، مرد جو ہے، اس سے مہر واپس مانگ سکتا ہے، کچھ بھی مانگ سکتا ہے، تحفہ جو بھی واپس مانگ سکتا ہے، کیونکہ حدیث نمبر 1778 میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے راوی، مطلب وہ راوی ہے، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، کیونکہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی فاطمہ بنت ابی رضی اللہ عنہ یہ حیات طیبہ میں ہے نا آئی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، تو وہ کھلا لینے کے لیے عرض کر رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ثابت بن قیس کی بیوی حاضر ہوئی تھی خدمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور عرض کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ثابت بن قیس کی دینداری، اس کی رواداری سے اس میں کوئی کمی نہیں پاتی ہوں میں، ہے نا، وہ دیندار ہے، لیکن وہ مجھے یہ ناگوار ہے کہ میں مسلمان ہو کر خاوند کی ناشکری کا ارتکاب کروں، یعنی کہ میں اس کی ناشکری نہیں کرتی، ہے نا، باہمی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو پا رہی ہماری، مطلب ہماری ذہنی سوچ الگ ہے نا، تو میں اس کے ساتھ پورے حق ادا نہیں کر پا رہی ہوں، اس لیے میں اس سے کیا چاہتی ہوں، کھلا لینا چاہتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا کہ تو کیا اس کا باغ جو اس نے تجھے دیا تھا تو کیا واپس کرتی ہے؟ تو کیا اس کا باغ جو اس نے تجھے دیا تھا تو اس کو واپس کرتی ہے؟ تو اس نے کہا تھا ہاں، تو ثابت بن قیس نے فرمایا ان سے فرمایا تھا، اے ثابت، تو اپنا باغ واپس لے کر اس عورت کو طلاق دے دے۔ تو یہ کھلا کا پہلا واقعہ ہے حیات طیبہ کا، حیات طیبہ کا یہ کھلا کا پہلا واقعہ ہے، کن کا ہے یہ؟ حضرت ثابت بن قیس کی بیوی فاطمہ بنت ابی رضی اللہ عنہ جو ہے ان کے پاس آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا تھا کہ اس نے جو تمہیں مہر میں دیا ہے نا، جو تمہیں باغ دیا ہے، کیا تم وہ باغ اس کو دیتی ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا ہاں، ٹھیک ہے۔ تو جب ایک عورت کھلا مانگتی ہے اور شوہر دے دیتا ہے تو یہ طلاق بائن ہے، مطلب رجوع کی گنجائش نہیں ہے نا، طلاق رجوع نہیں ہے، ٹھیک ہے، علیحدگی ہو جائے گی، لیکن کھلا کے بعد بھی عدت 1 ماہ کی رہتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے پیگننٹ ہوگی تو وہ پتہ چل جائے، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے آپ کو؟ ڈاؤٹ ہے کھلا کے معاملے میں؟ آپ لوگ ایسے شانت کیوں بیٹھے ہیں؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا؟ میں تھوڑا جلدی بول رہی ہوں کیا؟ نہیں باجی الحمدللہ سمجھ میں آ کھلا رہا کی جو عدت کا جو ٹائم ہے باجی وہ صرف 1 پیریڈ تک کا رہتا ہے، 1 منتھ کا۔ پیریڈ، ہاں ایک ہی پیریڈ، ایک ہی مہینے ہے،
ٹھیک ہے. جی. ایسی صورت میں عورت اگر فدیے کے طور پر کچھ دے دلا کر اپنے آپ کو اس سے چھڑانا چاہتی ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے اس پر. اگر عورت مانگتی ہے، عورت دینا چاہ دے، مطلب وہ بولتا ہے کہ میں نے تم پہ اتنا خرچ کیا ہے، تم کو اتنا دیا ہے، تم لے کے سب چلی جاؤ گی. تو مثلاً کسی عورت کا مہر 10 لاکھ تھا، اگر وہ اس میں سے 5 لاکھ شوہر کو واپس دے دیتی ہے اور کھلا کا معاملہ ہو جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ہے نا، کر سکتے ہیں ایسا. یہ اللہ کی حدود ہے. اللہ فرما رہے ہیں تلکا حدود اللہ فلا تعتدوها، مطلب یہ اللہ کی حدود ہے، بس ان سے تجاوز نہ کرو. ٹھیک ہے. یہاں فرمایا اس لیے کہ ان معاملات میں لوگ بڑے دھڑلے سے اللہ کی مقرر کردہ حدود کو لوگ کیا کرتے ہیں، پامال کر جاتے ہیں نا. اگرچہ قانون باقی رہ جاتا ہے مگر اس کی جو روح ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ یہ کیا ہے، اللہ کی حدود ہے، اس سے تجاوز مت کرنا، اس سے مت بڑھنا. لیکن کیا کریں نا، ہم تو اس کا علم ہی نہیں رکھتے ہیں. ہمارے معاشرے میں تو قرآن کو صرف نیکیوں کا پلندہ سمجھا، نیکی کی کتاب سمجھ لی گئی ہے نا. صرف نیکی کے لیے پڑھتے جا رہے 1 ختم 2 ختم 5 ختم. رمضان میں اس بار تو میں 4 ختم کروں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا، نیکی اللہ نے لکھ دی ہے ہمارے لیے، ایک الفابیٹ پہ 10 نیکی ہے. لیکن قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت تو اس سے ہدایت کب ملے گی، جب تم اس کو سمجھو گے. اگر کوئی ایک آیت کو بھی سمجھ کے پڑھ لیتا ہے نا، اس کو 100 نوافل کا ثواب ملتا ہے میری بہنوں. 100 نوافل پڑھ سکتے ہیں ہم. آج طاقت ہے ہمارے میں 100 نوافل پڑھنے کی. اگر ہم آج بیٹھے ہیں، یہ آیت نمبر 229 الحمدللہ یہ ہو گئی، 100 نوافل کا ثواب مل گیا الحمدللہ. جبکہ کتنی ہارڈ آیت تھی، آپ خود سمجھ گئے ہوں گے، کتنی دیر لگی مجھے سمجھانے میں. اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہ لوگ ظالم ہیں. اللہ نے فرما دیا، یہ آیت نمبر 229 ابھی ختم ہوئی ہے. ایک آیت اتنی بڑی تھی اور اس میں اتنے سارے احکامات تھے. ویسے بہت ساری آیتیں ہوتی ہیں جس میں تھوڑا تھوڑا رہتا ہے. یہ تو طلاق کی آیت ہے. بڑے بڑے عالم لوگ، اسکالرس لوگ اس کو سمجھا نہیں پاتے اور سمجھ نہیں پاتے ہیں. کئی لوگ، بڑے بڑے لوگ. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ آپ لوگ سمجھے ہوں گے. سمجھے کہ نہیں آپ لوگ سمجھے ہو؟ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ جی باجی الحمدللہ. یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ کا بہت احسان ہے. میں تو کہتی ہوں آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہے آج. کچھ لوگوں کی پہلی کلاس ہوگی. کوئی ہے جس کی پہلی کلاس ہے آج ہمارے گروپ میں؟ جی باجی. اللہ جی باجی. اللہ پاک آپ لوگوں کی مدد کرے، کیونکہ پہلی بار جب کسی نئے ٹیچر کی کلاس اٹینڈ کرتے ہیں نا بیٹا، تو وہ ساری جی. چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. مجھے معلوم ہے نا، کیونکہ میں دنیاوی علم میں بھی الحمدللہ میں نے بہت حاصل کیا. الحمدللہ میں نے ڈبل MA کیا ہے، BEd کیا ہے، ساتھ میں پڑھاتی بھی تھی کالج میں. تو مجھے یہ سب معلوم ہے کہ جب ٹیچر بدلتے ہیں نا تو کتنی تکلیف ہوتی ہے بچوں کو. تو آپ لوگ کی پہلی کلاس ہے اور آج ہی ایسا ہوا کہ طلاق کی آیت چل رہی ہے. اور طلاق کا مسئلہ بہت زیادہ ہارڈ ہوتا ہے، احکامات ہارڈ ہے اس کے، تو سمجھنا بہت مشکل ہے. لیکن آپ لوگ ہار مت ماننا. اگر سمجھ میں نہیں بھی آیا نا بیٹا، آپ لوگ ہار نہیں مانیں گے انشاءاللہ تعالی، ہے نا. بیٹھے رہیں گے، سمجھتے رہیں گے، کیونکہ ثواب تو آپ کو برابر مل رہا ہے نا الحمدللہ. ہار تو نہیں مان جائیں گے کہ ارے باجی نے تو بہت ہارڈ باتیں بتا دی آج. جی باجی. انشاءاللہ، ہے نا. آگے بڑھیے، آپ دوسری آیتوں کو بھی سمجھیں گے اپن، تو پھر انشاءاللہ آپ کو ہے نا ہمت بھی ملے گی، آپ کو سمجھ میں بھی آئے گا. اب آج کی آیت جو ہے بہت ہارڈ ہے، تو اس لیے آپ لوگ یہ مت سمجھنا کہ ہم کو تو سمجھ میں نہیں آتا قرآن، ہاتھ باندھ کے مت بیٹھ جانا اب، ہے نا. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ سب لوگوں کے ذہن کو تیز کر دے، حکمت دے سب اللہ سبحانہ وتعالی سب کو. ٹھیک ہے، تو آگے کی آیت پڑھیں. 5-10 منٹ ہے اپنے پاس، پڑھ لیں. ٹھیک ہے. پھر اگر وہ اسے طلاق دے دے، اب آگے کی بات ہے نا، 2 بار طلاق ہو گئی. پھر اگر وہ تیسری بار اس کو طلاق دے دے تو وہ عورت اس کے بعد اس کے لیے جائز نہیں ہے. اللہ نے کہا 2 بار دیا، اس کے بعد رجوع کر سکتا تھا. پھر اگر وہ تیسری بار اس کو طلاق دے دے تو وہ عورت اس کے بعد اس کے لیے جائز نہیں ہے، جب تک کہ وہ عورت کسی اور شوہر سے نکاح نہ کر لے. کتنی بڑی بات ہے نا.
اگر 3 بار تیسری بار طلاق دے دے تو وہ عورت اس کے بعد اس کے لیے جائز نہیں ہے. کب تک؟ جب تک کہ وہ عورت کسی اور شوہر سے نکاح نہ کر لے. اللہ فرما رہے نا. اب اسی کو ہمارے معاشرے میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ جب تک وہ دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے کیا کہتے ہیں اس کو؟ حلالہ. حلالہ کہتے ہیں نا. لیکن حلالہ کے نام سے ہمارے ہاں مکروہ دھندا چالو ہے. کیا کرتے ہیں؟ ایک پیکٹ بناتے ہیں ہے نا، کسی کو بلا کے کسی کو اٹھا کے لے آتے ہیں، اس کو بولتے ہیں کہ دیکھ تو میری عورت سے نکاح کر لے ہے نا، اور اس کو ہے نا ایک بار کانٹیکٹ کر کے کیا کر لینا، اس کو طلاق دے دینا ہے نا، پھر واپس سے میں اس کو اپنے نکاح میں لے لوں گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ حلالہ کہلاتا ہے. یہ حلالہ کہلاتا ہے نا. اللہ نے تو کیا کہا کہ عورت جو ہے شوہر سے شادی نکاح کر لے، نکاح کرے، مطلب وہ جو شوہر ہوتا ہے بعد میں اس کو کیا کرے گا؟ اپنی مرضی سے طلاق دے گا، تبھی اب اس کا دوسرا نکاح جو ہے اپنے شوہر سے کر سکتی ہے. وہ اگر وہ ایسے کانٹریکٹ کر کے ہے نا، کسی سے لکھوا کے اگر وہ ایسا نکاح کرواتا ہے تو ایسا نکاح کرانے والا اور کرنے والا دونوں کیا ہے؟ اللہ کی نظر میں سخت گناہگار ہیں ہے نا. بہت بڑا گناہ ہے. میں نے اس کا حدیث بھی آپ کو کوٹ کی تھی پچھلے کلاس میں ہے نا. آپ نے ریکارڈنگ سننا لاسٹ کلاس کی انشاءاللہ تعالی تو اور سمجھ میں آئے. مجھے ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے. لاسٹ میں پوچھیں گے بیٹا، میں آیت کر لوں. جی جی انشاءاللہ. تو حلالہ کے نام سے ہمارے یہاں جو ہے مکروہ دھندا جو چل رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی لعنت بتائی ہے اس پہ ہے نا. لعنت والا عمل ہے یہ. پھر اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا کہ جب تک کہ وہ عورت کسی اور شوہر سے نکاح نہ کر لے، پس اگر وہ اس کو طلاق دے دے، مطلب وہ عورت دوسرے سے نکاح کرے گی دوسرے شوہر سے، پھر وہ اس کو طلاق دے گا ہے نا. پس اگر وہ اس کو طلاق دے دے، بس اگر وہ اس کو طلاق دے دے یعنی وہ عورت دوسری جگہ شادی کری لیکن دوسرے شوہر سے بھی اس کی نہیں بنی اور پھر وہ اس کو طلاق دے دے، تو اب کوئی گناہ نہیں ہوگا ان دونوں پر کہ وہ دونوں واپسی کر لیں. اللہ فرما رہے ہیں یہ اگر وہ عورت اپنے پرانے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، کب؟ اگر دوسرا شوہر اس کو اپنی مرضی سے طلاق دیتا ہے نا. دوسرے شوہر سے نکاح ہو گئی، عورت کو اب عقل آ گئی کہ یہ تو زیادتی میں نے ہی کی تھی اپنے شوہر کے ساتھ. اس کو تجربہ ہو گیا کہ یہ میری غلطی تھی، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. اب اگر وہ دوبارہ اپنے شوہر کی طرف رجوع کرنا چاہتی ہے، جب دوسرے شوہر نے طلاق دے دی، اس کو عدت گزر گئی اس کی، اور اس کو کیا ہے اب اپنے پہلے شوہر کی طرف رجوع کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے کہ وہ پھر سے نکاح کر لے، اگر ان کو یہ یقین ہو کہ وہ اللہ کی حدود کی پاسداری کر سکیں گے. مطلب ازواجی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کی ہے، جو احکام دیے ہیں، ان کو بہرحال مد نظر رکھنا ہے. تمام معاملات پر کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو ترجیح دینی ہے، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہے جس کو وہ واضح کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہیں. الحمدللہ آج ہم کیا ہیں؟ اللہ نے اپنی حدود بتا دی. الحمدللہ آج ہم نے اس کو پڑھا ہے، اور آج اللہ نے ہمارے سامنے واضح کر دیا اس کو ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہے. مطلب علم حاصل کرنے کے لیے آج ہم بیٹھے ہیں. اللہ کا بڑا احسان ہے، شکر ہے الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں سمجھنے کے لیے علم کے لائق سمجھا، تبھی ہم یہاں بیٹھے ہیں بیٹا. ورنہ یہ جو لنک ہے نا، 600 لوگ تو اپنے تفسیر قرآن کی کلاس میں ہیں ہے نا، التقویٰ ناگپور والے گروپ میں اپنے ہیں. 300-400 تو ہمارے عربی گروپ میں ہے، صحیح بخاری میں ہے. لیکن کتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر؟ 30-35 لوگ ہے نا. کتنے لوگ بیٹھے ہیں؟ 38. ہے نا. اتنے لوگ بیٹھے ہیں تو اللہ نے ہم کو چنا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں ہے نا. سب کو علم حاصل نہیں ہو جاتا ہے. اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں گے نا آج طلاق احسن اور طلاق حسن میں کیا ڈفرینس ہے بتائیے، تو وہ نہیں بتا پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کو علم کے لائق نہیں سمجھا اور ان کو بٹھایا نہیں کلاس میں. جن کو آتا ہے، جو عالم ہیں تو الحمدللہ، عالمہ ہیں تو ٹھیک ہے الحمدللہ، ان کو ضرورت نہیں تھی ہے نا، ہو سکتا ہے. تو ان کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں، جن کو نہیں معلوم ہے تو ان کو علم حاصل کرنا چاہیے ہے نا. الحمدللہ. پھر اللہ نے فرمایا جب تم لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دو
اور پھر وہ اپنی عدت پوری کر لے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جب تم لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دو پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو یا تو معروف طریقے سے انہیں روک لو اچھے انداز سے، یا پھر انہیں رخصت کر دو. تم انہیں مت روکو نقصان پہنچانے کے ارادے سے کہ تم حدود سے تجاوز کرو. سمجھ میں آ گیا؟ ایسا مت کرو کہ تنگ کرنے کے لیے ان کو روک لیتے ہیں کئی لوگ، ہے نا، ان کی ذرا خبر لیتی ہوں، ہے نا، طلاق دے دوں گا تو یہ اپنے گھر جائے گی میکے، اور جو من میں آئے گا وہ کرے گی، یہ تو آزاد ہو جائے گی. غصہ اتنا چڑھا ہوا ہے کہ ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہو رہا ہے، اس لیے رجوع کر رہا ہے وہ مرد تاکہ عورت کو مزید اور پریشان کرے، اسے اور تکلیف پہنچائے. تو اس طرح سے وہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے احکامات کا مذاق اڑا رہا ہے، اللہ کی دی ہوئی اس اجازت کا ناجائز استعمال کر رہا ہے. اور جو کوئی یہ کام کرے گا وہ اپنی ہی جان پر ظلم اٹھائے گا. اور اللہ کی آیت کو مذاق نہ بنا لو. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیت کو مذاق نہ بنا لو، ہے نا. یہ احکامی شریعت ہے نا. قرآن حکیم میں جو چیزیں آ گئی ہے اللہ کی احکامات ہے، اس کو ٹھٹا اور مذاق نہیں بنانے دینا ہے. یاد کرو اللہ کے جو انعامات تم پر ہوئے ہیں اور جو اس نے نازل فرمائی تم پر اپنی کتاب اور حکمت، وہ اس کے ذریعے سے تم کو نصیحت کر رہا ہے. اللہ ہم کو ان آیتوں کے ذریعے سے نصیحت کر رہا ہے. اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا حقیقی علم حاصل ہے. تم کیا سوچتے ہو کہ تم جھوٹ موٹ کیا ہے، عورت کو طلاق دے دو گے اور بول دو گے کہ میں نے تو 2 ہی طلاق دی ہے، یعنی تیسری طلاق دی ہی نہیں ہے. کئی لوگ آپ دیکھیں گے ہمارے معاشرے میں طلاق 3 بار 5 بار 10 بار بول دیتے ہیں، اس کے بعد بھی ازواجی تعلقات قائم کر کے رکھے بیٹھے ہوئے ہیں چھپا کر لوگوں سے. اللہ معاف کرے، اللہ سب کو نیک ہدایت دے. آج بچوں کے غصے اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ 10 بار طلاق بولتے ہیں، 10 بار 15 بار طلاق بولے جا رہے ہیں اور ازواجی تعلقات قائم ہی ہے. میں تو غصے میں بولا تھا. تو کیا طلاق کبھی خوشی سے بولی جاتی ہے؟ کوئی خوشی سے بولتا ہے کہ طلاق تو غصے میں ہی دی جاتی ہے نا. طلاق تو غصے میں ہی دے گا، کوئی محبت میں بھی دیتا ہے کہ طلاق؟ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت پوری کر لے تو مت آڑے آؤ اس سے کہ وہ عورتیں پھر نکاح کر لے اپنے سابق ازواج سے، جبکہ وہ آپس میں رضامند ہو جائیں بھلے طریقے سے. اور ایک بہت بڑی پرابلم کی جڑ کیا ہوتے؟ گھر والے ہوتے ہیں. عورت کو طلاق دے دیا مرد نے، وہ اپنی عدت پوری کر لی، پھر مرد آ رہا ہے اسے رجوع کر رہا ہے نا، کہ وہ پھر سے نکاح کرے اپنے سابقہ شوہر سے. تو پھر کیا کرتے ہیں لوگ؟ رکاوٹ بن جاتے ہیں گھر والے یا سماج والے، ہے نا، جبکہ وہ آپس میں رضامند ہے بھلے طریقے پر. تم کون ہوتے ہو ان کو روکنے والے جب اللہ نے بول دیا ہے نا؟ آیت نمبر 228 میں ہم نے وضاحت سے بتا دیا کہ 1 یا 2 طلاق کی صورت میں اگر شوہر عدت کے دوران رجوع کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. اگر عدت پوری ہو گئی تو وہ طلاق رجوع نہیں رہا، عدت پوری ہو گئی تو طلاق رجوع نہیں کر سکتی، وہ طلاق بائن ہو گئی. اب وہ کیا کرے گی؟ رشتہ ٹوٹ گیا ہے، اب اگر پھر سے رشتہ جوڑنا ہوتا ہے تو دوبارہ نکاح کرنا ہوگا. اور اس میں عورت کی مرضی کو دخل ہے. عدت کے اندر رجوع کے لیے عورت کا دخل نہیں ہے، عورت کی مرضی نہیں چلے گی. عدت کے اندر رجوع کرنے میں شوہر کا چلے گا، لیکن عدت کے بعد اب عورت کو اختیار ہے، وہ چاہے تو اس سے شادی کرے، چاہے تو وہ دوسرے سے بھی شادی کر سکتی ہے. کب؟ ہر عدت کے بعد. 1 طلاق ہوئی تب بھی عدت پوری ہو گئی تب بھی کر سکتی ہے، دوسرے میں بھی کر سکتی ہے، تیسرے میں تو ختم ہی ہو گیا اس سے رشتہ، ہے نا. تیسری بار اس نے طلاق بولا مطلب اس کا رشتہ ختم، وہ حلال نہیں رہے اب، ہے نا. اب وہ اگر اپنے پرانے شوہر سے شادی کرنا چاہتی ہے، 2 طلاقیں ہوئی ہیں، وہ عدت کے بعد اگر وہ اپنے شوہر سے ہی شادی کرنا چاہتی ہے، گھر والے آڑے آ جاتے ہیں، ان کے آنا کا مسئلہ ہو جاتا ہے نا. کیوں پھر اسی سے کیوں کرنے دیں گے؟ ہم نہیں کرنے دیں گے، ہے نا. قریبی رشتہ دار اس کے رکاوٹ بن جاتے ہیں، اس نے تم کو ستایا ہے، پھر سے تم اس سے نکاح کرنا چاہتی ہے، ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے. بعد میں پھر اسی کی وائف ہوتی ہے، جو بھابیاں ہوتی ہیں، مائیں ہوتی ہیں، وہی پھر بعد میں دشمن بنتی ہے، اس کا رہنا مشکل ہو جاتا ہے. ہوش کے ناخن لیجئے میری بہنوں،
جو عزت شوہر کے گھر میں ملتی ہے وہ عزت کہیں اور نہیں مل سکتی، کہیں نہیں ملے گی. طلاق شدہ عورت کو تو اور نہیں ملتی ہے. تو ہے ہی ایسی، اس لیے تو تیرے شوہر نے تجھے طلاق دیا تھا. سب سے پہلے تو یہ تانے سننے کو ملتے ہیں، جب بھی کوئی جھگڑا ہوگا نا تو یہی تانے ملیں گے آپ کو، سگی بہن بھی کیوں نہ ہو، سگی بھابھی بھی کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، باپ کیوں نہ ہو، ماں کیوں نہ ہو، ہر کوئی، آپ کے بچے بھی یہ سنائیں گے. اس لیے کوشش کیجئے کہ اپنے ازواجی تعلقات کو اچھے رکھیے. اگر کبھی بدمزگی ہوتی ہے تو آپ جھک جائیے، اللہ جھکنے والوں کو پسند فرماتا ہے نا. یہ وہ چیز ہے جس کی نصیحت کی جا رہی ہے. تم میں سے اس کو جو واقعتاً ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر. اللہ خود فرما رہے ہیں، دیکھو کیسی آیت ہے. یہ وہ چیز ہے جس کی نصیحت کی جا رہی ہے تم میں سے اس کو جو سچ میں ایمان رکھتا ہو. کس پر؟ اللہ پر اور یوم آخرت پر. یہی طریقہ تمہارے لیے زیادہ پاک اور زیادہ عمدہ ہے. الحمدللہ. سمجھ میں آئی بات ہے نا؟ جس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے اس کے لیے تو یہ ساری نصیحت جو ہے بحث کے آگے بین بجانا ہے، جس سے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے نا. ٹھیک ہے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اللہ کا احسان ہے کہ آج ہم بیٹھے. اللہ پاک ہم سے جو بھی میری زبان سے اگر کچھ غلط الفاظ نکلے ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کرے، اور آپ لوگ بھی نظر انداز کیجیے گا. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو. یہاں پہ یہ آیت ختم ہوتی ہے 232. اور اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ کلاس میں کل جو ہے ہم 233 نمبر کی آیت پڑھیں گے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اولاد کو دودھ پلائے، مائیں 2 سال. تو یہ جو ہے رضاعت کا معاملہ آئے گا، احکامات جو ہے رضاعت کے، دودھ پلانے کے احکامات ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو آپ لوگ بھی جوائن کیجیے اور لوگوں کو دعوت دیجیے بیٹا، حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ، کہ ہم سیکھ جائیں گے تو ہم اپنی اولادوں کو بتا سکیں گے کہ بیٹا ہے نا طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے نا، یہ عدت کا طریقہ یہ ہوتا ہے. بیٹا اپنی بیٹیوں کو بھی سمجھائیں، تاکہ جو شوہر ہوتے ہیں نا سب سے زیادہ اپنی بیویوں کی سنتے ہیں. ماؤں کو غصہ نہ لگے، میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ حقیقت ہوتی ہے بھائی، ہے نا. سب سے زیادہ قریبی رشتہ جو ہے میاں بیوی کا ہوتا ہے نا. عزت کا، احترام کا حقدار جو ہے ماں ہوتی ہے، ماں باپ ہوتے ہیں، لیکن قریبی جو ہوتی ہے وہ میاں بیوی کا ہی ہوتا ہے نا. لباس ہے دونوں ایک دوسرے کے لیے. تو عورت جو سمجھائے گی مرد کو جلدی سمجھ میں آتا ہے. تو آپ کی بیٹی اگر علم حاصل کرے گی، اگر آپ کی بیٹی کو یہ سب احکامات پتہ ہوں گے تو آپ کے شوہر کو وہ ایک نہ ایک دن بتاتی ہی رہے گی نا. اب ہم کو عورتوں کو ویسے بھی اپنے علم کو جھاڑنا اچھا لگتا ہے نا شوہر کے سامنے، کہ مجھے یہ سب علم ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے، آپ لوگوں کو لگتا ہے کیا یہ؟ اور شوہر بھی بڑے خوش ہوتے ہیں، ارے واہ میری بیوی تو بڑی انٹیلیجنٹ ہے، لگتا ہے نا. تو انشاءاللہ آج بھی آپ لوگ اپنے شوہر کو اپنے گھر میں یہ سب بتائیں گے کہ طلاق احسن کیا ہے. اوکے. کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو پوچھ سکتے ہیں، اور باقی لوگ جو ہے نا دعا پڑھ لو بیٹا، پھر آپ لوگ لیفٹ کر لینا. ٹھیک ہے. جس کو نہیں جس کا ہو گیا ہے سمجھ میں آ گیا الحمدللہ وہ لیفٹ کر سکتے ہیں. جن کو کچھ پوچھنا ہے وہ رک جائیے گا. دعا پڑھو بیٹا، مجلس کی دعا. سبحان سبحان اللہ. اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بات بیٹا، جب بھی آپ لوگ دعا پڑھتے ہیں نا، جب ہم محفل میں ہوتے ہیں نا، تو نون کا صیغہ اپنایا کرو، ہے نا. نون کا صیغہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، سب کے لیے ہوتا ہے، پلورل کے لیے، ہے نا. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی، ہے نا. آمین یا رب العالمین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کے حق میں جو جائز تمنا ہے سب کے دلوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول فرمائے. جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب کی تمام کی دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. ٹھیک ہے. تو آپ لوگ لیفٹ کر سکتے ہیں بیٹا اب. ہاں، اور کسی کو جو پوچھنا تھا آپ پوچھ لیجئے بیٹا. باجی آج کی ریکارڈنگ آئے گی نا جو آپ ہاں آج آئے گی کی کلاس؟ انشاءاللہ آئے گی. جی جی آئے گی شکریہ. بیٹا. السلام علیکم باجی.
अस्सलाम वालेकुम बाजी।